13th BCE میں دا ایگزوڈس اور اسی وقت میں فلسطیہ کے آباد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہ ختم ہونے والے کانفلکٹ کا آغاز ہوا۔ فلسطیہ پیلسٹ نامی ایک قوم جو رامسس III کے دور میں یہاں سیٹل ہوئی تھی نے آباد کیا تھا۔ یاد رہے کہ کینانیٹس اس وقت مصر میں آباد تھے اور دا پرومسڈ لینڈ کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس خطے جسے آج ہم اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں میں آباد ہوئے۔ لیکن ایونچولی دا پرومسڈ لینڈ ملنے کے بعد بھی اسرائیل بری طرح پسپا ہوا، تقریباً 2 مرتبہ، پہلے اسائرینز اور دوسری بار بیبیلونینز کے ہاتھوں۔ اس وقت سے لے کر 1948 سے پہلے تک یہودی دنیا کی مختلف علاقوں میں پھیلے رہے، لیکن پھر 1948 میں ان کے ایک ہونے کی پروفیسی پوری ہو گئی۔ The British mandate in Palestine was about to end, however, and the United Nations was debating the partition of Palestine between the Jews and the Arabs as a solution to the turmoil in that country. اور برٹن کی مدد سے 75,000 سے زائد یہودی 1948 میں فلسطین میں آباد ہوئے۔ اسی سبب کی وجہ سے بہت سارے فلسطینیوں کو ہجرت کر کے لبنان، شام اور مصر جا کر آباد ہونا پڑا، اور انہی فلسطینیوں میں سے ایک تھے محمود درویش۔ محمود درویش کا ذکر اگر فلسطین کے ساتھ نہ کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور پیدا ہوتا ہے جو کہ اس قوم کا ایک ریپرزنٹیٹیو بنتا ہے، اور فلسطین کے ریپرزنٹیٹیو بنے محمود درویش۔ محمود درویش فلسطین کے صرف قومی شاعر ہی نہیں بلکہ بذات خود فلسطین تھے۔ وہ 13 مارچ 1941 کو البروا میں پیدا ہوئے۔ محمود اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ میرے پاس بھی ماں ہے، گھر ہے جس میں کئی کھڑکیاں ہیں، بھائی ہیں اور دوست ہیں، اور ایک قید ہے۔ محمود نے جب ہوش سنبھالا تو ان کی جانب صرف آگ ہی آگ تھی، جس کی ابتدا ہوئی 1930 میں جب زائنسٹ موومنٹ نیشنلزم کا نعرہ لگاتے ہوئے ابھری، تو ان کے اس نعرے کو تقویت ملی 1945 میں ہونے والے ہولوکاسٹ سے، اور اس سے زیادہ بہتر وقت ہو بھی کیا سکتا تھا جو کہ پوری دنیا کے یہودیوں کے دل میں نیشنلزم کی آگ بھڑکا دے اور دا پرومسڈ لینڈ کو حاصل کرنا ان کا مقصد واحد بنا دے۔ جب محمود 6 سال کے تھے تب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک عرب اسرائیل وار لگی۔ اس وار کے نتیجے میں فلسطین کے بہت سارے خطے برباد ہوئے اور ایونچولی اسرائیل وہ جنگ جیت چکا تھا۔ اسی جنگ کی وجہ سے محمود درویش کے گاؤں میں بہت ساری تباہ کاریاں دیکھنے کو ملی، جن کی وجہ سے محمود کو چھوٹی ہی عمر میں اپنا ملک، اپنی زمین، اپنا فلسطین چھوڑ کر کسی اور ملک ہجرت کر کے جانا پڑا۔ تو 6 سال کے محمود اپنے والد اور گھر والوں کے ساتھ لبنان ہجرت کر گئے، اور یہیں سے آغاز ہوا ان کی نہ ختم ہونے والی تا حیات چلنے والی دا اسٹرگل فار پیلسٹائن کا۔ اللہ پاک ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ضرور دیتے ہیں جس کو اگر وہ پہچان لے اور استعمال کرے تو اپنے اور اپنے لوگوں کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے۔ محمود کو اللہ نے شاعری کے ہنر سے نوازا، جس کو محمود نے بہت چھوٹی عمر میں پہچان لیا۔ جب وہ بہت چھوٹے تھے تبھی انہوں نے فلسطین کا اور فلسطینیوں کا درد سمجھنا شروع کر دیا اور اسے اپنی نظموں میں لکھنے لگے۔ جب محمود بڑے ہوئے تو انہوں نے بہت ساری کتابیں پبلش کروائیں، اور کافی ساری کتابوں میں تو فلسطین ایک سینٹرل میٹافر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ان کی کئی ایسی کتابیں ہیں جو فلسطینیوں کے دکھ اور درد کو، ان کی پلائٹ فار فریڈم کو سامنے رکھتے ہیں۔ محمود کی کتاب پیلسٹائن ایز اے میٹافر ہو، اے ریور ڈائز آف تھرسٹ ہو، یا پھر انفارچونیٹلی اٹ واز پیراڈائز ہو، ان سب کتابوں میں آپ کو فلسطین چیختا ہوا ملے گا۔ ان سب کتابوں میں آپ کو ایک فلسطینی کی آواز ملے گی۔ ان سب کتابوں میں آپ کو وہ آئیڈینٹی کرائسس ملیں گے جو کہ ان فلسطینیوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں جنہیں اپنے ملک سے بے دخل کر دیا جاتا ہے بنا کسی وجہ کے۔ محمود درویش نے 1971 میں اپنی شعر آفاق نظم آئیڈینٹی کارڈ لکھی۔
आइडेंटिटी कार्ड एक मकालमा था एक फ़लस्तीनी और एक इसराइली ऑफिसर के दरमियान। यूँ महसूस होता था कि जो कुछ फ़लस्तीन कहना चाहता है मगर कह नहीं पा रहा, वो सब महमूद दरवेश अपनी शायरी में दुनिया को सुनाते थे। अल इत्तेहाद और अल जदीद अखबारात जो इसराइल कम्युनिस्ट पार्टी की मिल्कियत थे, महमूद दरवेश ने इनसे अपनी शायरी का आगाज़ किया। नतीजतन 1967 से 1971 तक हाउस अरेस्ट का सामना भी करना पड़ा, लेकिन महमूद ने उम्मीद और शायरी नहीं छोड़ी। जहां बहुत सी चीज़ें महमूद की ज़िंदगी में चल रही थीं, वहाँ ग्लोबली दुनिया बदलती जा रही थी। 1967 में इजिप्ट ने तिरान स्ट्रेट ब्लॉक कर दी। सीरिया भी इजिप्ट के साथ लिमिटेड कोऑर्डिनेशन में था उस वक्त। ये देखते हुए इसराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया पर एक बैक वक्त हमले का आगाज़ कर दिया। ये हमला 6 दिन की जंग की सूरत इख्तियार कर गया और इस जंग के इख्तिताम पर इजिप्ट का हिस्सा सिनाई इसराइल ने अपने कब्ज़े में ले लिया और सारी अरब दुनिया को ये बता दिया कि इसराइल के साथ लड़ना एक बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि 2 मरतबा अरब इसराइल वॉर में इसराइल जीत चुका था और मिडिल ईस्टर्न दुनिया पर अपनी धाक बिठा चुका था। इसीलिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में से कोई भी अब इसराइल से लड़ने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। 1978 में अरब इसराइल वॉर के कई सालों के बाद कैंप डेविड अकॉर्ड के ज़रिए अनवर सादत, जो कि एक इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सिनाई का हिस्सा वापस इजिप्ट को दिला दिया। इसके नतीजे में ये 2 मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर्स, जो कि एक दौर में एक दूसरे के दुश्मन थे, अब दोस्त बन चुके थे। जंग हुई, लोग मरे, आम लोगों का नुकसान हुआ, घर पसपा हुए, लेकिन बिलाखिर वर्ल्ड लीडर्स ने हाथ मिला लिए। इस फीलिंग को महमूद दरवेश ने अपनी नज़म में बहुत खूबसूरती से लिखा था। वो कहते हैं, द वॉर विल एंड, द लीडर्स विल शेक हैंड्स, द ओल्ड वुमन विल कीप वेटिंग फॉर हर मार्टेड सन, द गर्ल विल वेट फॉर हर बिलव्ड हस्बैंड, एंड दोज चिल्ड्रन विल वेट फॉर देयर हीरो फादर। आई डोंट नो हु सोल्ड आवर होमलैंड, बट आई सॉ who paid the price। महमूद दरवेश सिर्फ एक शायर ही नहीं बल्कि फ़लस्तीन के लीडिंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। PLO ज्वाइन करने से पहले वो एक इसराइली कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा बने रहे। ढाका में कई साल काम करने के बाद महमूद के साथ कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगे जिन्होंने उन्हें यकीन दिला दिया कि अब वो इसराइली कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा नहीं रह सकते। नतीजे में उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया। 1970 में महमूद दरवेश 1 साल के लिए मॉस्को चले गए। फिर एक ही साल बाद 1971 में वो कायरा आए, जहां पर उन्होंने अल अहरम अखबार के लिए काम करना शुरू किया। 2 साल बाद 1973 में महमूद दरवेश ने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक रिसर्च डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन किया, जब वो पैलेस्टाइन रिसर्च सेंटर में काम कर रहे थे। इस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद महमूद दरवेश को 20 साल के लिए इसराइल से एग्जाइल कर दिया गया। PLO में महमूद दरवेश ने फ़लस्तीन की रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत काम किया। उनकी अनथक मेहनतों के नतीजे में PLO फ़लस्तीन की वाहिद रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन बन गई। महमूद को लगता था कि ये ऑर्गेनाइजेशन फ़लस्तीन को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन द फर्स्ट इंतिफादा के टाइम पर जब लोकल फ़लस्तीनियों और इसराइली आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान एक तरह की जंग छिड़ गई, उसने ये साबित कर दिया कि PLO फ़लस्तीन को बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि 1993 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ओस्लो अकॉर्ड के तहत इसराइल के बॉर्डर्स को तस्लीम किया और गाज़ा और वेस्ट बैंक के इलाकों को वापस PLO के रूल के अंडर हासिल कर लिया। महमूद इस फैसले से बहुत मायूस हुए और उन्होंने PLO से अलग होने का फैसला कर लिया। फिर 3 साल बाद ही उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला कि वो अब इसराइल वापस आ सकते हैं। PLO की तरह हमास भी एक मिलिटेंट ग्रुप था जिसने सारी फ़लस्तीनी हिमायत अपनी तरफ कर ली, जो कि PLO के उस अकॉर्ड का नतीजा थी।
اور اس کے بعد یہ بالکل بھی سرپرائزنگ نہیں لگتا کہ 2006 سے آج تک حماس فلسطین کی ریپرزنٹیٹیو آرگنائزیشن کے طور پر دنیا کے سامنے خود کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ محمود ایک بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، لیکن ساتھ ہی وہ ایک انسان بھی تو تھے۔ اور جس طرح سے ہر انسان کی پرسنل لائف ہوتی ہے، پرسنل لائف میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اسی طرح محمود کی پرسنل لائف میں بھی بہت ٹرموائلز آئے، لیکن ان ٹرموائلز کے دوران ایک ایسا وقت بھی تھا جو محمود کی زندگی کا خوبصورت وقت کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے موسم بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح سے محمود کی زندگی کے موسم بھی بدلتے رہے، اور ہمیشہ انہوں نے صرف خزاں نہیں دیکھی۔ ایک چھوٹا سا وقت ایسا بھی تھا جب محمود نے اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت بہار کو دیکھا۔ محمود کی محبت ریٹا، ایک اسرائیلی عورت جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کا اصل نام ریٹا نہیں تھا، اور یہ صرف ایک نام تھا جو کہ محمود درویش نے اس عورت کے بارے میں لکھنے کے لیے مختص کیا تھا۔ ریٹا ایک اسرائیلی عورت تھی، محمود کے دشمن ملک سے ایک عورت، لیکن پھر بھی محمود اس سے محبت کرتے تھے۔ لیکن جب محمود کو یہ علم ہوا کہ ریٹا ایک یہودی ایجنٹ ہے، تب محمود نے لکھا تھا once again I think my land has been occupied۔ محمود درویش کی بہت خوبصورت نظم ریٹا اینڈ رائفل میں اسی ریٹا کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، ریٹا, what before this rifle could have turned my eyes from yours, except a nap or two or honey-colored clouds. Once upon a time, oh the silence of dusk, once upon a time, in the morning my moon migrated to a far place, towards those honey-colored eyes, and the city swept away all the singers and Rita. Between Rita and my eyes is a rifle۔ محمود نے اپنی زندگی میں کوئی 30 سے زائد کتابیں لکھی تھیں، جن کا اکثر سینٹر فلسطین ہوتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہیں دی سوویت یونینز لوٹس پرائز فار لٹریچر، دی لینن پرائز فار لٹریچر اور پرنس کلاس فنڈ آف پرنسپل پرائز سے بھی نوازا گیا تھا۔ محمود کی کتابیں 20 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں، اور وہ دی اسٹرگل آف پیلسٹائن جس کا آغاز ان کی پہلی ہجرت سے ہوا، اس نے انہیں رشیا، سیریا، سپرس، کائرو، تیونس اور پیرس تک کا سفر کروایا، ان کی کتابوں کی صورت میں بھی اور بذات خود بھی۔ آخرکار 2008 میں اپنی وفات کے ساتھ فلسطینیوں کی گویائی بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ کہا جاتا ہے محمود درویش وہ واحد فلسطینی شاعر تھے جنہیں اتنی بڑی گلوبل اچیومنٹ اور اتنی زیادہ پاپولیرٹی حاصل ہوئی تھی۔ محمود درویش کی ایک نظم کا چھوٹا سا ایکسرپٹ ہے جس سے ہم اس ویڈیو کا اختتام کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ he said, "Will you bargain with me now?" I said, "For what would you bargain?" In this grave, he said, "Over my share and your share of this common grave." I said, "Of what use is that? Time has passed us by. Our fate is an exception to the rule. Here lie a killer and the killed, asleep in one hole, and it remains for another poet to write the end of the script."